Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. BS انگلش کے سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے پریپوزیشنز کے بارے میں، جس میں ہم پڑھیں گے ٹائپس یعنی اس کے قسمیں، ایگزامپلس، اس کی مثالیں. یہ ویڈیو نہ صرف BS کے لیے بلکہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ NTS کا امتحان دینا چاہتے ہیں، جو IELTS پاس کرنا چاہتے ہیں، ایون جو مقابلے کے امتحان یعنی CSS اور PMS کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ پریپوزیشنز ہوتے کیا ہیں. تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پہلے اس سے پارٹس آف اسپیچ پڑھے ہوں گے. 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں. ان میں آپ کو پتہ ہے کہ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن. اس میں ایک میں لکھنا بھول گیا، ایڈجیکٹو. لیکن آپ کے فائدے کی جو چیز ہے وہ پریپوزیشن آج کا ٹاپک ہے. اب پریپوزیشن یہ 8 پارٹس آف اسپیچ میں سے تو ایک ہے، لیکن بذات خود یہ کیا ہے؟ A word or a group of words. یہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، الفاظ کا ایک گروپ بھی ہو سکتا ہے. That is یہ کیا کرتا ہے؟ That indicates، جو کہ اشارہ کرتا ہے کس چیز کی طرف؟ دی ڈائریکشن، کسی چیز کی سمت کی طرف، ٹائم کی طرف، جگہ کی طرف یعنی پلیس، اور لوکیشن، کوئی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پریپوزیشن ہماری مدد کرتا ہے فریزل وربس کے بنانے میں. فریزل وربس کیا ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ہماری ایک علیحدہ ویڈیو ہوگی. پریپوزیشن کی مثالیں کون سی ہیں؟ آپ نے اس کو 100 دفعہ پڑھا ہوگا، 1000 دفعہ پڑھا ہوگا. ایٹ، ٹو، آن، ان سائڈ، امنگ، along، آف، اپ، آف، فرام، آؤٹ. مطلب جس طرح کہ اردو میں حروف جار ہوتے ہیں، کا، کے، کی، سے، میں، پر وغیرہ، اس طرح کے یہ ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا، اس کی قسمیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ 6 قسموں سے: سمپل پریپوزیشن، ڈبل پریپوزیشن، کمپاؤنڈ پریپوزیشن، پارٹیسپل پریپوزیشن، ڈسگائزڈ پریپوزیشن اور ڈیٹیچ پریپوزیشن. سب سے پہلے جو سب سے عام استعمال ہونے والی پریپوزیشن ہے وہ یہ ہے سمپل پریپوزیشن. یعنی سمپل پریپوزیشن کسی سینٹینس میں دی پریپوزیشنز یوزڈ ٹو ایکسپریس دی ریلیشنشپ the noun and pronoun of a sentence have with the rest of the words. کہ کسی بھی سینٹینس میں کسی ناؤن یا پروناؤن فقرے کے باقی حصے کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ہم سمپل پریپوزیشنز استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایٹ، ٹو، آن، ان سائڈ. مثال کے طور پر his father is at the party. ٹھیک ہے، his father ایک سبجیکٹ ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ at the party. یا your camera is on the table. اب کیمرہ اور ٹیبل کے بیچ میں تعلق ظاہر کرنے کے لیے on. ٹھیک ہے. your pen is in your pocket. اب آپ کے پین اور آپ کے پاکٹ میں جو تعلق ہے وہ ان سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس سمپل پریپوزیشن ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈبل پریپوزیشن. جب 2 سمپل پریپوزیشن کو جوڑیں گے تو اس سے بنے گا ڈبل پریپوزیشن. نیچے کے سینٹینس میں آپ دیکھ لیں، جو میں نے اس کو بولڈ لیٹر میں لکھا ہوا ہے: آؤٹ آف، ان سائڈ آف، ان بٹوین. مثال کے طور پر آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ یہاں پہ ڈبل پریپوزیشن ہے آؤٹ آف. اور مثالوں میں نیچے آپ کو یہ آخری 2 لائنوں میں ہے: ان ٹو، اپان، تھرو آؤٹ، فرام ابو. یہ سارے ڈبل پریپوزیشنز کی مثالیں ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمپاؤنڈ پریپوزیشن. جس طرح کے نام سے پتہ چل رہا ہے یہ کمپاؤنڈ مرکب پریپوزیشن ہے. یہ 2 اس سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے اور لازمی نہیں ہے کہ اس میں ہم 2 سمپل پریپوزیشن کو اکٹھا کریں. اس میں پریپوزیشن کے علاوہ بھی کوئی ورڈ آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ درمیانے سینٹینس کو دیکھ لیں: آئی اسٹارٹڈ فرام ہوم. میں گھر سے روانہ ہوا. ود اے ویو ٹو سیلیبریٹنگ عید ود مائی فیملی. اپنے فیملی کے ساتھ عید منانے کے خیال سے. اب یہاں پریپوزیشن ہے ود اے ویو ٹو. اب دیکھیں اس میں اے آیا جو کہ آرٹیکل ہے، ویو ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. تو یہ 4 الفاظ سے مل کر ایک کمپاؤنڈ پریپوزیشن بنا ہے. اس طرح بالکل نیچے ہے آن بہاف آف. اب آن اور آف تو پریپوزیشن ہے، لیکن بیچ میں یہ جو بہاف ہے یہ نان پریپوزیشن یعنی پریپوزیشن کے علاوہ ایک ورڈ ہے جو کہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن کے بنانے میں اس نے مدد دی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پارٹیسپل پریپوزیشن. پارٹیسپل کا مطلب ہے جو ورب کی ING فارم ہے اس کو ہم پریزنٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، اور جو ورب کی تیسری فارم یعنی تھرڈ فارم ہے جس کو ہم پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. تو ورب کی یہ دونوں فارم پریپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر barred from the entrance he went back. barred یہاں پہ بار کی تیسری فارم ہے لیکن یہاں پہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. یہاں پہ given تھرڈ فارم ہے، give، gave، given، لیکن یہاں پہ given استعمال ہو رہا ہے
preposition کے طور پر. assuming ing فارم ہے, present participle ہے, یہاں پہ preposition کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈسگائز پریپوزیشن, جس طرح کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھیس بدل کر یعنی ایک اور شکل میں فکرے کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن یہ اپنے مختصر شکل میں, یا تو اس میں سے ایک لیٹر یعنی حرف لیا ہوتا ہے, یا وہ صرف سے ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہیں پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر I wake up at 5 o'clock, یہاں پہ جو پوری فارم ہے آف دا کلاک, لیکن آف کے جگہ پہ او لکھا ہوا ہے. اب آخری والے سینٹنس کو دیکھ لیں, ریمی وزٹس دا ریور بینک once a day. اب یہ once in a day ہونا چاہیے, لیکن ان کو سرے سے اندر ڈالا ہی نہیں گیا, لیکن یہاں پہ یہ omit تو ہو گیا, لیکن یہاں پہ موجود ہے یہ ڈسگائز شکل میں, بھیس بدلی ہوئی شکل میں ہے. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیٹیچڈ پریپوزیشن. ڈیٹیچ کا مطلب ہے علیحدہ کرنا. یہاں پہ پریپوزیشن کو باقی سارے فقرے سے علیحدہ کر کے اکثر آخر پہ رکھا گیا ہے. یہاں پہ دیکھ لیں, ویئر آر یو کمنگ فرام, فرام کا اینڈ پہ رکھا گیا ہے. اگلے سینٹنس میں ٹو اینڈ پہ آیا ہے. اگلے سینٹنس میں ایٹ. یہاں پہ پریپوزیشن کو علیحدہ کر کے لکھا گیا ہے. یہاں پہ پریپوزیشن کی کون سی شکل ہے؟ ڈیٹیچ پریپوزیشن, کیونکہ اس کو باقی فقرے سے ڈیٹیچ کیا گیا, علیحدہ کیا گیا ہے. اب ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ, اس میں ہم پریپوزیشنز کے بارے میں جو رولز ہیں کچھ ان کے بارے میں پڑھیں گے. یہ آپ کو صرف ایک اشارہ دینا تھا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. یہ جو ہمارے رولز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.